السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی اور میرا نام ہے فاطمہ خان۔ آج ہم جس چیز پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے تاج محل، ایک پیار کا مقبرہ۔ اس کو کون نہیں جانتا۔ اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ آئیکن کو جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ تاج محل شہر آگرہ میں دریائے جمنا کے جنوبی کنارے پر ہاتھی دانت کا سفید سنگ مرمر کا مقبرہ ہے۔ اسے 1632 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کی قبر پر بنوایا تھا۔ اس میں خود شاہ جہاں کی قبر بھی ہے۔ یہ مزار 17 ہیکٹر یعنی 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مسجد، ایک مہمان گھر اور 3 اطراف میں باغات ہیں۔ 1632 میں تاج محل اس نے بنوانا شروع کیا اور اس کی تعمیر کافی سالوں تک ہوتی رہی۔ اس نے یہ مقبرہ اس وجہ سے بنوایا کہ 17 جون کو اس کی بیوی 14ویں بچی کو پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی تھی اور اس کی یاد میں اس نے یہ مقبرہ بنوایا۔ 1632 میں اس نے یہ کام شروع کیا اور 1648 میں یہ مزار مکمل ہوا۔ اس کے ارد گرد کی عمارتیں اور باغ جو ہے وہ 5 سال بعد مکمل ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تاج محل کو بنانے میں جو تخمینہ ہوا وہ تقریباً اس وقت 32 ملین روپے تھا اور 2020 میں تقریباً 7 ارب روپے اس کو شمار کیا گیا، یعنی کہ تقریباً 95,695 ملین امریکی ڈالر اس کی قیمت ہوئی۔ تعمیراتی منصوبے میں تقریباً 20,000 کاریگروں کو ایک معمار کے بورڈ کی رہنمائی میں ملازم کیا گیا، جس کی قیادت عدالت کے معمار نے کی۔ اس کا نام استاد احمد لاہوری تھا۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا گیا، کیونکہ ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور اور عالمی ورثہ کے عالمی سطح پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے یہ ایک ہے۔ اسے بہت سے لوگ مغل فن کی تعمیر کا بہترین مثال اور ہندوستان کی بھرپور تعریف کی علامت سمجھتے ہیں۔ تاج محل سالانہ 7 سے 8 ملین زائرین کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ 2007 میں اسے دنیا کے 7 نئے عجوبوں میں شمار کیا گیا۔ مقبرہ پورے احاطے کا مرکزی مرکز میں واقع ہے اور یہ ایک بڑا سفید سنگ مرمر کا ڈھانچہ ہے جو ایک مربع چبوترے پر کھڑا ہے اور ایک سڈول عمارت پر مشتمل ہے، جن میں ایک ایوان یعنی ایک محراب نما دروازہ ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا گنبد ہے۔ زیادہ تر مغل مقبروں کی طرح بنا ہوا ہے۔ بیس ڈھانچہ ایک بڑا کثیر چیمبر والا مکعب ہے۔ اس کے کونے ایک غیر مساوی 8 رخہ ساخت بناتے ہیں جو 4 لمبی اطراف سے تقریباً 55 میٹر ایوان کا ہر رخ ایک بہت بڑا والٹڈ آرک ورک سے بنا ہوا ہے، جس کے دونوں طرف ایک جیسی شکل والی محراب والی بالکونیاں ہیں۔ 4 مینار مقبرے کو فریم دیتے ہیں۔ مرکزی چیمبر میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ اصل قبر نچلی سطح پر سب سے شاندار ہے۔ اس کی سب سے شاندار خصوصیت سنگ مرمر کا گنبد ہے جو کہ مقبرے سے باہر ہے۔ گنبد تقریباً 35 میٹر 115 فٹ اونچا ہے، جو کہ بنیاد کی لمبائی کی پیمائش کے قریب ہے۔ مینار جو کہ ہر ایک 40 میٹر یعنی 130 فٹ سے زیادہ لمبے ہیں، ڈیزائنر کے توازن کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں کام کرنے والے میناروں کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو مساجد کا روایتی عنصر ہے۔ میناروں کو چبوترے سے تھوڑا سا دور باہر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ گرنے کی صورت میں دور گرے اور نقصان نہ ہو سکے، یعنی قبر پر وہ نہ گر سکے۔ تاج محل کی بیرونی سجاوٹ مغل فن تعمیر میں بہترین ہے۔ آرائشی عناصر پینٹ، پتھر کی جڑیاں یا نقش و نگار لگا کر بنائے گئے ہیں۔ قرآنی آیات کو بھی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ عظیم گیٹ یعنی اس کا جو بڑا دروازہ ہے اس پر خطاطی میں لکھا ہے کہ اے روح تم آرام سے رہو۔ خطاطی میں عبدالحق خطاط نے بنائی۔ شاہ جہاں نے اسے اس خوبی پر
امانت خان کا خطاب دیا۔ اس فن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہا درجے کا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ بنا تو ایک قبر پر ہی ہے، لیکن بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور بندہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کتنا اس کو خوبصورت طریقے سے اور کتنی محنت سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ کئی سال اس کو لگے، لیکن اب اس کے متعلق ہندوؤں نے بہت سی باتیں شروع کر دی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک مندر پہ بنا ہوا ہے اور اس کو گرا دینا چاہیے، لیکن اس کے متعلق بہت سے بحث مباحثے ہوئے۔ اس بات کو خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو کسی مندر پہ نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ پہلے سے یعنی اس کو پہلے بنایا گیا، یہاں پہ کوئی مندر موجود نہیں تھا۔ اب اس کی جو رنگت ہے وہ سفید سے بالکل پیلی پیلی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ پولوشن ہے اور بہت زیادہ اس کے ارد گرد کا ماحول پلیوٹیڈ ہے، جس کی وجہ سے اس سنگ مرمر کا رنگ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمارت اب زوال کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کو خوبصورت ہی رہنا چاہیے، انڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر خاص توجہ دیں، کیونکہ جب تقریباً 7 سے 8 ملین افراد اس کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو مزید اس کا دیکھ بھال کریں، اس کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ ان کے ملک کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبر بھی وہاں پر ہی ہے۔ شاہ جہاں کی جو قبر ہے وہ ممتاز محل سے انہوں نے تھوڑی مختلف بنائی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا اونچا بنایا ہوا ہے۔ ممتاز محل کی قبر اس سے تھوڑی نیچے ہے، اور یہ ایک خوبصورت فن تعمیر ہے۔ میں آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آگے آپ اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھیں۔